السلام علیکم جی. غالب کا جی ایک کپلیٹ ہے کہ رو میں ہے رکش عمر دیکھیے کب تلک تھی، نے ہاتھ باغ پر ہے نپا ہے رکاب. یعنی کہ غالب کہہ رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ تیز رفتاری سے گزر رہی ہے اور کب وقت بلاوا آ جائے یہ مجھے نہیں پتا. اور میری حال یہ ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور گھوڑا سڑک پر دوڑا ہے اور میرے ہاتھ میں نہ باغ ہے اور نہ پیر میں رکاب. تو آپ سوچیں کیا پوزیشن ہوگی. یہی حال ہمارا نہیں. اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سکسیس اینڈ فیلئر ان اسلام. اللہ نے 5 رسولوں کو اولو العزم رسول کا اسپیشل رسول پروفٹس. اس میں حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں حضرت نوح کی عمر قرآن اور حدیث سے 950 سے 1150 سال تک ملتی. کچھ روایات میں اس سے بھی زیادہ ملتی. اب انہوں نے اتنی زیادہ عمر میں تبلیغ کی تو علماء کے مطابق 50 سے 60 لوگ مسلمان ہوئے. تو کیا نعوذ باللہ وہ ناکام رسول تھے؟ اللہ تعالیٰ تو انہیں اولو العزم کا درجہ دے رہا. اس کے بعد حضرت موسیٰ بن عمیر، انہوں نے عرب کے شہزادے کہلاتے تھے، کپڑے سل کے آتے تھے اور جب اسلام لائے ہیں تو خاندان نے بائیکاٹ کر دی. انہوں نے کہا اب ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. حضرت موسیٰ بن عمیر نے ساری زندگی ٹاٹ کے کپڑوں میں گزار اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی. اتنا مختصر لباس تھا کہ سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول سے پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر ڈھانپ دو کپڑے سے اور ان کے پیروں پر اصغر مکی ایک ہرب ہے، جڑی بوٹی ہے، اس کو رکھ دو. یہ مختصر ترین لباس تھا حضرت موسیٰ بن عمیر کا جو شہزادے کہلاتے تھے عرب میں. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی ہیں. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ کفار کی طرف دیکھیں تو اس میں فرعون آتا ہے. اس کو تو نسل در نسل بادشاہت، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، ملعون تھا. نمرود کی حکومت تو پوری دنیا میں قائم تھی. اتنی بڑی حکومت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ کا نافرمان تھا. تو یہ آپ بات سمجھیں کہ سکسیس اور فیلئر کا معیار اسلام میں کچھ اور ہے، میٹیریلزم کا سکسیس اور فیلئر کا بالکل ڈیفرنٹ. اب آپ کچھ ایسے اچھے لوگوں کی جن کے بڑے ذہن تھے ان کی مثال لیں. ان میں غالب کے 7 بچے پیدا ہوئے، 7 کی وفات ہوگی. اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ گھر کے اخراجات چلا لیتے. دیوان نہیں چھپا. ادھیڑ عمر میں اس کو جیل ہو گئی. کلکتہ میں پینشن لینے جاتا تھا لیکن اپروو نہیں ہوتی تھی. مجھے بتائیں غالب فیلئر. آج غالب کے بغیر ایم اے اردو پاسبل نہیں. پھر سعادت حسن منٹو، یہ وہ لوگ ہیں جو ولی اللہ نہیں ہیں، یہ عام لوگ ہیں. سعادت حسن منٹو کو جتنا کریٹیسائز کیا گیا ہے بہت کم لوگوں کو اتنا کریٹیسائز کیا گیا.
لیکن آج بھی افسانہ نگاروں میں ون آف دا بیسٹ نام ہے. پاکستان کے علاوہ بھی کئی ممالک میں سنا اور پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر سکسیس اور فیلئر کا معیار کچھ اور ہے. اسلام میں سکسیس اور فیلئر کا معیار کچھ اور ہے. اسلام میں بیسیکلی فیلئر ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, کوئی آپ کو ریزنٹمنٹ آتی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے, لیکن کیونکہ آپ اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اللہ کی گڈ بکس میں تو آگے نا آپ, تو آپ کو کون سا فیلئر سے ڈر ہے؟ یہ تو مٹیریلزم کا فیلئر ہے. اب یہاں پر مٹیریلزم میں فیلئر کا انتہا یہ ہو گئی ہے کہ گھر کے اخراجات نہیں پورے ہو. اور اب یہ حال ہے کہ یہ پڑی ہوئی ہے کہ اس کے پاس اگر 10 لاکھ ہے تو میرے پاس 5 لاکھ کیوں, اس کے پاس کرولا ہے تو میرے پاس مہران کیوں. مٹیریلزم میں تو انسان گھوما ہی رہے گا. اچھا, انسان مال اکٹھا کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اگر بچے نیک ہیں, تابع دار ہیں, سمجھ رکھنے والے ہیں, تو آپ کو دولت اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود اکٹھی کر لیں. اور اگر نافرمان ہے, تابع دار نہیں, پھر بھی آپ کو دولت اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تباہ کر دیں گے. تو یہ مٹیریلزم میں اگر آپ پھنسے رہیں گے تو اس کی تو کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آتا جائے, بس آتا جائے سلسلہ. لیکن اگر آپ اسلام کا سکسیس اور فیلئر دیکھیں تو دیر از نو فیلئر ان اسلام. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ باہر جا کر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو کہیں کہ آپ نہ کرکٹ کھیلیں, یہاں پر شیشے ہیں لوگوں کے گھروں کے, گاڑیاں کھڑی ہیں, ان کے بھی شیشے نہ ٹوٹ جائیں, تو کیا وہ ہار ڈالیں گے آپ کو؟ وہ آپ کو آگے سے کہیں گے بھائی صاحب آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ریزنٹمنٹ آئے گی. چھوٹا سا حق ہے ابھی, تو بڑے حق پہ تو بڑی ریزنٹمنٹ آئے گی, لیکن ہونی اللہ کے لیے چاہیے. فائدہ ہی فائدہ, فیلئر ہے ہی نہیں, خوف فیلئر کا ہے ہی نہیں. یہاں پر تو بندہ فیلئر کے ڈر سے ہی مرا جاتا ہے کہ میں جناب جی فیل نہ ہو جاؤں, میں ان کے اخراجات پورے کرنے میں ناکام نہ ہو جاؤں. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں اگر اپنی بچوں کی تربیت انڈر دا گائیڈ لائنز آف قرآن اینڈ صحیح حدیث کرنی پڑے گی, تاکہ یہ پودا نرچر کرے, فروٹفل ہو سوسائٹی کے لیے. نہیں تو حال ہمارے جیسا ہی ہوگا. ان شارٹ, ہمیں اسلام کا سکسیس اور فیلئر اپنانا ہے. مٹیریلزم کا سکسیس اور فیلئر کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہی آج کا میسج ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.